तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया। MZS टीवी को आपके साथ 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत बड़ा फ्रॉड अलर्ट देने जा रहा हूँ। एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका NOC भी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब, टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी के दरमियान में और 18 के बिल्कुल बैक साइड पे एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसे RDA ने सबसे पहले NOC दिया। इसने कितना बड़ा फ्रॉड किया। ये हाउसिंग सोसाइटी किसी अंगूठा छाप सियासतदान की नहीं, ना किसी अनपढ़ डेवलपर की, ना ही किसी अनपढ़ प्रॉपर्टी डीलर की है, बल्कि ये हाउसिंग सोसाइटी पेशावर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब की है, जिन्होंने अपने तालिब इल्मों को और अपने दोस्तों को खूब चूना लगाया। ना सिर्फ तालिब इल्मों और दोस्तों को, बल्कि पेशावर के आम लोगों को भी दोनों हाथों से लूटा। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मरी में 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट रजिस्ट्री इंतकाल मौका पर कब्जा फौरी खरीद कर घर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। दुरुस्त फैसले इश्तिहारात से नहीं, खबर, तहकीक और तज्जिए से होते हैं। अगर आप भी प्रॉपर्टी मार्केट का उतार चढ़ाव जानना चाहते हैं तो MZS टीवी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। जी दोस्तों, मेरा नाम कामरान खान है और प्रॉपर्टी की एक और दिलचस्प वीडियो के साथ मैं आपको MZS यूट्यूब व्लॉग पे खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने बहुत सारे रियल स्टेट के ऐसे फ्रॉड सुने होंगे जो किसी अंगूठा छाप सियासतदान या फिर अनपढ़ प्रॉपर्टी डीलर या अनपढ़ डेवलपर ने किए होंगे, लेकिन आज मैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी का एक ऐसा अनोखा फ्रॉड आपको दिखाने जा रहा हूं जो किसी अनपढ़ ने नहीं बल्कि एक प्रोफेसर ने किया। जी, मैं यूनिवर्सिटी टाउन इस्लामाबाद के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी टाउन इस्लामाबाद असल में इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनने से पहले स्टार्ट हुआ था। उस वक्त इस जगह की इतनी वैल्यू नहीं थी। प्रोफेसर साहब ने पेशावर में बैठ के एक सोसाइटी बनाई। उन्होंने बाकायदा से मेंबर्स बनाए और उन मेंबर्स को उन्होंने ये औने पौने ली गई ज़मीन बाकायदा से फ़रोख्त की। प्रोफेसर साहब ये नहीं जानते थे कि ये जो ज़मीन आज मैं औने पौने में फ़रोख्त कर रहा हूँ, कल यहाँ पे एक साइड पे 18 हाउसिंग सोसाइटी होगी, दूसरी साइड पे टॉप सिटी होगी, तीसरी साइड पे मुमताज़ सिटी होगी, इसके बिल्कुल करीब इस्लामाबाद मोटरवे गुजर रहा होगा और दूसरी तरफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट होगा। लिहाजा प्रोफेसर साहब क्योंकि रियल स्टेट के एक्सपर्ट नहीं थे, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के तजर्बाकार थे, लिहाजा उन्होंने क्या किया कि अपनी कम समझी की वजह से कम कीमतों पर यूनिवर्सिटी टाउन को फ़रोख्त करना स्टार्ट कर दिया। यूं बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर के लोगों ने ख़रीदा, नौशहरा के लोगों ने ख़रीदा, मुर्दान के लोगों ने ख़रीदा, पब्बी के लोगों ने ख़रीदा। इसके अलावा करीब तरीन जितने भी KPK के इलाके थे उन सब लोगों ने यूनिवर्सिटी टाउन को ख़रीदा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुल्क भर से वो लोग जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब तरीन आना चाहते थे उन सब ने यूनिवर्सिटी टाउन को ख़रीदा। यूनिवर्सिटी टाउन सबसे पहले बनने वाला प्रोजेक्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टॉप सिटी डेवलप हुआ, मुमताज़ सिटी डेवलप हुआ, आहिस्ता 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 डेवलप होते गए। करते करते इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर काम स्टार्ट हुआ और उसके बाद उसका इनॉग्रेशन हुआ, स्टार्ट हुआ। इन्हीं दिनों इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो 18 हाउसिंग सोसाइटी आई और यूनिवर्सिटी टाउन ने लालच में आके, क्योंकि वो खासी हैवी अमाउंट दे रहे थे, तो 1000 कनाल से जायद रकबा उन्होंने 18 को फ़रोख्त कर दिया। अब पिछले कई सालों से इन्होंने लोगों को कब्जे नहीं दिए हुए थे। यहाँ से गेम स्टार्ट हुई। अब यूनिवर्सिटी टाउन के साथ जो बाकी रकबा था वो उन्होंने एक साइड पे रख लिया। जो फाइलें पड़ी हुई थी उस पर पोजेशन नहीं दे रहे थे, मुतासरीन थे
آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر علاقے کے متاثرین کی ایک نیچر ہوتی ہے. اب پنجاب کا اگر متاثرین ہے تو وہ اسے آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا لاس ہو گیا تو وہ تھوڑی عرصہ بات چیت کرے گا, بھاگ دوڑ کرے گا, اس کے بعد بھول جائے گا. کے پی کے کا اگر پٹھان کوئی متاثرین ہے تو وہ کہے گا مڑے ہم تو اور کچھ نہیں جانتا, یہاں ہمارے پلاٹ کی قیمت رکھو اور پوری رکھو. یونیورسٹی ٹاؤن ایسے لوگوں میں پھنس چکا تھا جو کسی صورت بھی اپنا نقصان برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ پڑھے لکھے لوگ تھے, یہ ہائر ایجوکیٹڈ لوگ تھے. جیسا ایجوکیٹڈ یونیورسٹی ٹاؤن کا مالک اس سے بڑھ کے ایجوکیٹڈ یہ لوگ تھے. لہٰذا انہوں نے یونیورسٹی ٹاؤن کا پیچھا کرنا سٹارٹ کیا. سال 2022, 23, 24 میں ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹی ٹاؤن کے متاثرین گھسیٹ کے یونیورسٹی ٹاؤن کو آر ڈی اے میں لے گئے. لیکن متاثرین یہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں فائلوں کو پہیے لگتے ہیں. آر ڈی اے میں بھی یونیورسٹی ٹاؤن کی فائل کو پہیہ لگ گیا. ابتدا میں تو بڑی سخت قسم کی سرزنش ہوئی, پوچھ گچھ ہوئی, اس کے بعد باقاعدہ سے اٹھک بیٹھک ہوئی اور باقاعدہ ایک ریہرسل ہوئی, ڈرامہ ہوا, سٹیج کریٹ کیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, متاثرین بھی اسی جگہ رہ گئے اور یونیورسٹی ٹاؤن بھی رہ گیا اور آر ڈی اے بیچ میں سے غائب ہو گیا. وہ جو ویکلی بیٹھک وہاں پہ لگا کرتی تھی, لوگوں کے ساتھ قبضوں کا پرومس تھا, لوگوں کو جلد آباد ہونے کا آر ڈی اے نے وعدہ دیا تھا, یہ سب گفتن نشستن برخاستن ختم ہوا. آہستہ آہستہ متاثرین اس سارے ابالے میں سے, یعنی کہ یہ ببل جو تھا, اس میں سے آہستہ آہستہ نیچے ریئلٹی کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک سال 2026 کے ابتدا میں متاثرین کو تھانہ طلب کرنے لگا. اور متاثرین کو طلب کون کروا رہا تھا؟ یونیورسٹی ٹاؤن کی جتنی بھی انتظامیہ تھی, مینجمنٹ, اب وہ متاثرین کو تھانے طلب کر رہی تھی. یوں متاثرین کا وہ جو گروپ لیڈرز, یہ ساری چیزیں جو انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی اور بڑے وہ انتھوزیاسٹک تھے کہ ہم کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پہلے متاثرین ہوں گے جو جنگ لڑ کے ہم اپنا حق لیں گے. اب انہیں تھانے بلایا گیا. تھانے میں ان کا حال کیا ہوا؟ انہیں دھمکیاں دی گئی, ان سے پوچھ گچھ کی گئی, ان کو سب کچھ کیا گیا. حالانکہ تھانے میں بیٹھا ہوا ایک تفتیشی افسر شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لین دین کا معاملہ ہے اور اس میں تھانہ کبھی انوالو نہیں ہو سکتا. ایک شخص جس نے سال 2006 میں فائل خریدی اور سال 2026 تک اسے قبضہ نہیں ملا. پولیس وہاں کے کیا کرے گی؟ کون سے قانون کے مطابق, کون سے ایکٹ کے مطابق تفتیشی افیسر متاثرین کو گھنٹوں تھانے کے باہر خوار کر رہا تھا, طلب کر رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا؟ یہ بات کوئی سالوں پرانی نہیں ہے, یہ بات صرف ایک ہفتہ پرانی ہے جب یہ متاثرین تھانے میں کھڑے ہو کے بے بس ہو کے یہ کہہ رہے تھے. سنیے کیا کہہ رہے ہیں. ہم لوگوں کو یونیورسٹی ٹاؤن کی انتظامیہ ہے نہ یہاں پہ آنے کا, اور ہم لوگ جو بار بار یہاں 20 دسمبر کو آر ڈی اے کا وزٹ تھا یونیورسٹی ٹاؤن, متاثرین جو افیکٹیز ہیں 8000 لوگ, جو کہ ہم لوگوں کو یونیورسٹی ٹاؤن کی انتظامیہ ہے نہ تو قبضے دے رہے ہیں نہ تو سہولیات دی جا رہی ہیں. اور بار بار ہم نے جو ہے نا پولیس کو اور مختلف اداروں کو, نیب کو, آر ڈی اے کو, سی ایم صاحبہ کو, مختلف جگہوں پہ ہم نے اپلیکیشن دی ہیں جو کہ متاثرین کی کوئی بھی نہیں سنی گئی. اور بجائے ادارے کے متاثرین کے ساتھ کھڑے ہوں تو وہ پولیس جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے یونیورسٹی ٹاؤن کی انتظامیہ کو. اور آر ڈی اے کی انتظامیہ آئی ہے اور وزٹ کرنے پہ یہ ڈی جی میڈم صاحبہ ہم لوگ آئے ہیں تو ہم لوگ ان کو ویلکم کیا اور اپنے حقوق کی بات کیے. تو ان کے وزٹ ہونے کے بعد دوسرے دن جو ہے سنڈے کو 21 دسمبر کو ہمارے اوپر جو ہے ہمیں یہاں سے سمن آ گیا ہے 7 لوگوں کو, جس میں عمر صدیق خٹک صاحب فرنٹ لائن پہ تھے, ارشد حسن زلمی, باقی بھی ہمارے 7 ممبر ہم ٹوٹل تھے. دیکھیں جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ لوگ آئے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں میں خود ایک ایف پی آر کا امپلائی ہوں اور ہم نے اپنی جمع پونجی یہاں لگائی.
اب جو ہم لوگوں کے کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر ہمارے آگے فرنٹ پہ ہیں، جو ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ جان بوجھ کے، اب پولیس کا آر ڈی اے کے ساتھ کیا کام ہے؟ ہمارے پلاٹوں کا ایشو ہے، ہمیں آر ڈی اے سے مسئلہ ہے، لیکن یہ جو ہماری جو ہے نا اونرشپ، انہوں نے ان کے ساتھ ملی بھگت کی ہوئی ہے اور ان کو لگا رہے ہیں مال پانی، جو صحیح بتا رہا ہوں میں، اور اس کی وجہ سے پولیس ہمیں ہراساں کر رہی ہے۔ اب ہمارے وہ جو عمر خٹک صاحب ہیں، ارشد بھائی ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، ہم ان کے لیے آئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ وہ ہمارے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے حقوق چاہیے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اور پولیس کو اس میں فریق نہیں بننا چاہیے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب آپ کا بھی، اور ہاشمی صاحب کا، اور باقی سردار صاحب کا، سارے دوستوں کا، میڈیا والوں کا جو آج یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ، میرا خیال ہے یہ فریزنگ ٹیمپریچر میں آپ لوگ بھی بہت دور سے چل کے آئے ہیں، اور آپ لوگوں کا بھی یہ کنسرن ہے جو ہمارا کنسرن ہے کہ یہاں پہ یونیورسٹی ٹاؤن کے تقریباً 8,000 متاثرین جو 33 سال سے اپنے پلاٹوں کا انتظار کر رہے ہیں، قبضے کا انتظار کر رہے ہیں، اور رہائشی جو ہیں وہ اس فریزنگ ٹیمپریچر میں صبح کے وقت ایک ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ جس کے لیے 1992 سے لے کے 2011 تک مسجد فنڈ لیا گیا ہے، لیکن اس مسجد کی نہ آج کوئی کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، اور نہ کوئی پارک ہے ہمارے پاس بچوں کے کھیلنے کے لیے، نہ کوئی پلے گراؤنڈ ہے، نہ پراپر سیوریج ہے، نہ ڈرین ہے، نہ سٹریٹ لائٹس ہیں، اور ایک جنگل کا ماحول ہے۔ کوئی یہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی پنڈی اسلام آباد میں اور آر ڈی اے کی اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی۔ آر ڈی اے انفارچونیٹلی اپنی کوئی ریگولیٹری فیلیئرز کی وجہ سے یہاں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکے۔ جی، ہم یونیورسٹی ٹاؤن کے متاثرین ہیں جو کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم نے اپنی جمع پونجی لگا کر ایک آر ڈی اے سے اپرووڈ سوسائٹی میں اپنا ایک پلاٹ خریدا، جس میں ہمیں یہ امید تھی کہ ہم کچھ عرصے بعد اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا مکان بنائیں گے، اپنے بچوں کے لیے چھت بنائیں گے۔ لیکن یہ ہمارے ساتھ سوسائٹی نے اتنا دھوکہ کیا کہ ہمیں ابھی تک اپنی پوزیشن نہیں ملی، جبکہ ہم نے ڈیولپمنٹ چارجز، یوٹیلیٹی بل سب کچھ پے کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں نہ ہمیں پوزیشن ملی ہے، نہ ہمیں پلاٹ کی لوکیشن پتہ ہے۔ اس کے بعد ہماری آر ڈی اے صاحبہ سے ملاقات ہوئی، ڈی ایچ آر کنزا مرتضیٰ صاحبہ سے۔ اس میں ہم نے اپنی ایک میٹنگ رکھی جس میں ہم نے ان کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کیے۔ دیکھیں نا کہ ان لوگوں نے ہمیں جو ہماری یونین ہے ان کو اتنا ہراس کیا ہے، ہر 2 دن کے بعد ایک لیٹر بھیج دیتے ہیں کہ آپ جی اپیئر ہوں، اگر نہیں ہوگا تو ایکشن لیا جائے گا۔ جن کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، جو مین کلپریٹ ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور ہمیں دیکھیں کہ اس ٹائم رات کو میں فیمیل اکیلی یہاں پر اسی لیے موجود ہوں فزیکلی، کیونکہ میں نے 2008 میں ان سے پلاٹ لیا تھا اور ابھی تک پوزیشن نہیں ملی۔ میرے علاوہ بڑے مور دین 6,000 لوگ ہیں جو افیکٹیز ہیں، اور اب دیکھیں کہ 2 دن کے بعد 4 لوگوں کو نکال دیتے ہیں، اور آر ڈی اے جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہم نے اس دن یہ ساری ایشو ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں پہ لائک گیدرنگ کی کوئی جلسہ نہیں تھا، نہ کوئی ریلی تھی، انہوں نے وزٹ کرنا تھا، اور ہم نے اپنے ایشو اپنے ہائی لائٹ کیے، جس میں کچھ لوگ اسکردو سے آئے ہوئے تھے، کوئٹہ سے آئے تھے، کراچی سے آئے تھے، اس لیے کہ سارے خٹک کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کر رہے ہیں، اور پچھلے کتنے مہینوں سے ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہمارے لیے کھڑے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم ان کے لیے آئے ہیں کہ ان کے اوپر یہ روزانہ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، فیملی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور ان کو بلوا رہے ہیں، روز بلوا رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اور ایک بندہ جاب والا ہو اور اس کو آپ روزانہ آپ اس طرح ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کو ذہنی طور پہ ٹارچر والی بات ہے نا، کہ ٹارچر ہی کر رہے ہیں یہ لوگ، اور بغیر کسی وجہ کے۔ جب ڈی جی آر ڈی آئی تھی، ہم لوگ خود وہاں موجود تھے، اور ہم ہر جگہ ان کے ساتھ آئے ہیں، گئے ہیں، بیٹھے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ان کو بلوائیں روز اور تھانے میں۔ اچھا، ہم لوگ اس وقت یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ جو خٹک صاحب ہم تمام متاثرین جو لوگ ہیں ان کی ایک آواز ہے، اور ایک ظاہر ایک ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ان کو تھانے کی طرف سے مسلسل ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے آئے ہیں۔ دوسرا، قانونی کارروائی تو ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جو لوگوں کے پلاٹ 18 15 سال سے ان کے قبضے نہیں دے رہے ہیں۔ بات یہاں تک ہی نہیں ہے،
यूनिवर्सिटी टाउन ने बड़े पैमाने पे गबन किया है, इतने बड़े पैमाने पे यूनिवर्सिटी टाउन ने गबन किया है कि यहाँ हज़ारों फाइल्स फ़रोख्त हुई हैं और इन हज़ारों फाइल्स के जो मालकान हैं यानी कि मुतासरीन हैं वो तकरीबन 3 नस्लों से ख्वार हो रहे हैं। और इस्लामाबाद के इदारे, रावलपिंडी के इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे बजाय उनकी दाद रसीद करने के धमकियां दे रहे हैं। और उल्टा अगर ये कहें कि यूनिवर्सिटी टाउन से जेब गर्म कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा। याद रखिए, मुतासरीन इस वक्त जितने भी यूनिवर्सिटी टाउन के हैं, अगर मेरी वो वीडियो देख रहे हैं तो जिस तरह आप सब लोग आरडीए के पास पहुँचे, धरना दिया, सीईओ आरडीए से मुलाकात की, उसके बाद उठक बैठक की, यानी कि वो जो नशिस्तें की कुछ, उसके बाद बर्खास्त हुई, असल में वो आपकी दाद रसी के लिए नहीं थी, वो दिहाड़ी बड़ी लगाने की थी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले तो आपको पाकिस्तान के कानून की तशरीह अदालत में जाके करवानी होगी। आप एक एक करके अलग अलग यूनिवर्सिटी टाउन के खिलाफ केसेस करें। आप अगर 800 मुतासरीन हैं तो 800 केसेस करें। उसके बाद अपने अपने प्लाट का बाकायदा से कब्जा लें। यहाँ जब आप एक तंजीम बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमने बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ से देखा है कि बहुत सारे तंजीम वाले लोग तो बिक जाते हैं लीडरशिप। यूनिवर्सिटी टाउन की ये गुड लक है कि आप लोगों की लीडरशिप फरोख्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी लीडरशिप या कोई लीडर आपके लिए ना गोली खाएगा ना आपके लिए अकेले जाके एक एक करके आपके प्लाट का केस लड़ेगा। आपने अपने राइट का फाइट खुद करना है। लीडर्स आपके साथ हैं, तंजीम आपके साथ है, ये आपकी गुड लक है, लेकिन अपना अपना वकील पकड़ें, अपना अपना केस करें और फिर जीतने की कोशिश करें। हम MZS यूट्यूब वीलॉग यूनिवर्सिटी टाउन समेत उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतासरीन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे उस वक्त तक जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता। हम आपकी खबर इसी तरह देते रहेंगे। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।